نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات اور عزیزان محترم، الحمدللہ تعالی ہم نے اللہ جل مجدہ کی توفیق سے صحیح بخاری کے بعض اہم پہلوؤں سے آپ کی شناسائی پیدا کرنے کے لیے اور حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کتابت، تدوین اور اس کی تبویب یعنی ابواب بندی کہ جو تاریخ ہے تدوین حدیث و سنت کی امام بخاری سے پہلے، اس پر کل کی نشست میں الحمدللہ گفتگو کر لی تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ 3 پہلو ہیں جن پر میں سہل یعنی آسان انداز کے ساتھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص، حتیٰ کہ نوعمر طلباء طالبات جن کو شغف و دلچسپی ہے علم سے، تو وہ بھی سمجھ سکے. آج کی نشست میں بقیہ 2 نکات انشاءاللہ تعالی مکمل کروں گا. تو کل یہ بات ہم نے مکمل کر لی کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب صحیح البخاری حدیث میں مرتب ہونے والی پہلی کتاب نہیں ہے. ایسا نہیں کہ آپ کی اس تصنیف سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس کے بعد اور امام بخاری سے پہلے 250 برس میں حدیث کی کوئی کتاب ہی موجود نہیں تھی. یہ حدیث تحریری صورت میں کہیں مرتب اور مدون ہی نہیں تھی. تو یہ بات اسٹیبلش کر دی کہ کوئی خلا نہیں تھا، اور 500 سے زیادہ کتب، مصنفات اور مؤلفات یعنی کمپینڈیمز، کلیکشنز، حدیث کے تحریری ذخائر، صحائف موجود تھے، اور لاکھوں کی تعداد میں احادیث نہ صرف ائمہ حدیث کو، سلف صالحین کو زبانی یاد تھی، بلکہ تحریری طور پہ بھی ان کے ہاں مخطوطات کی شکل میں کتب موجود تھی، جن سے امام بخاری، امام مسلم اور ان کے اقران نے، ایک ہی ہم زمانہ ائمہ نے لیا. آج گفتگو اگلے نقطے سے شروع کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ امام بخاری نے یہ حدیث کی کتاب جو مرتب کی تو اس کا مرتبہ کیا ہے. اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد تمام دینی کتب میں سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب صحیح بخاری. اچھا، یہاں یہ بھی بتا دوں کہ صحیح بخاری کے مرتب ہونے سے پہلے بہت سے علماء یہی لقب موطا امام مالک کو بھی دیتے تھے. یعنی اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری، یہ موطا امام مالک کو بھی کہا جاتا تھا. وہ اس میں احادیث اور مرویات صحت کے اعتبار سے اتنی معتمد اور معتبر تھیں اور ثقہ تھیں. امام بخاری کی ولادت ہوئی ہے 194 ہجری میں، اور آپ کی وفات ہے 256 میں، یعنی 194 ہجری ولادت اور 256 آپ کی وفات ہے. آپ نے 1000 سے زائد شیوخ سے، اساتذہ سے احادیث لکھی،
یعنی ان سے احادیث کا ان کی مجالس میں جا کے سماع کیا اور ان کے صحف اور ان کی مصنفات سے حدیث حاصل کی، نقل کی، اور ان کی مجالس میں سماع کر کے حدیث کو خود بھی لکھا۔ اس وقت تک حدیث دو طریقے سے نقل ہوتی تھی، ایک حفظ کے طریق پر لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھی۔ اگر آپ سوال کریں کہ حدیث نبوی سینوں میں حفظ میں کیسے محفوظ تھی، سادہ سا جواب ہے، جیسے آج 10 سال 11 سال 12 سال کے بچے بھی پورے قرآن مجید کے حافظ ہیں۔ جس طرح قرآن مجید حفظ کرتے ہیں، اوائل صدیوں میں احادیث نبوی بھی حفظ کروائی جاتی تھی، مجالس منعقد ہوتی تھی، صحابہ کرام کے بعد تابعین، اتباع التابعین، سلف صالحین میں احادیث کا مذاکرہ ہوتا، احادیث کا سماع ہوتا، اور ان کو یاد کرتے اور ایک دوسرے کو مدارسہ کی شکل میں بار بار سناتے، پھر اپنے کتب میں ان کو نقل بھی کرتے۔ تو قرآن مجید کی طرح حدیث نبوی کی سینوں میں حفاظت کی جاتی تھی۔ اور آپ دیکھیں، اگر آپ 10 لاکھ حفاظ جمع کر لیں دنیا میں، 10 لاکھ، عرب و عجم سے، مغربی دنیا سے لے کے افریقہ کے ممالک تک، کہیں سے بچے لے آئیں، بڑے لے آئیں، ضعیف لے آئیں، اور وہ حفاظ قرآن ہو، ان سے قرآن مجید سنیں۔ ابھی رمضان المبارک میں ہر کوئی تراویح پڑھے گا، پڑھا رہا ہے، ایک حرف کا فرق آپ کو شرق سے غرب تک حفاظ کے اندر نظر نہیں آئے گا۔ اس نے فلاں استاد سے حفظ کیا، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے۔ ایک ہی قرآن ہے جو ہر ایک سینے میں لفظاً لفظاً، حرفاً حرفاً صحت کے ساتھ محفوظ ہے۔ اسی طرح کا اہتمام حدیث نبوی کے لیے کیا جاتا تھا، یعنی وہ قرآن مجید کلام الہی تھا اور حدیث کلام رسول تھا، اور کلام رسول ہونے کے ناطے اس پر سب امت کا ہمیشہ سے عقیدہ تھا کہ یہ بھی وحی الہی ہے، الفاظ اللہ کے رسول کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے اندر معانی، مفہوم، پیغام، احکام، اوامر، جو کچھ بیان ہے اس کے اندر وہ اللہ کا ہے، تو وحی خفی کہتے تھے، تو اس کو یاد کرتے تھے۔ تو امام بخاری نے 1000 سے زائد شیوخ سے احادیث کو حاصل کیا اور کتابت کی، ان سے احادیث کو لکھا۔ اب امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس صحیح بخاری کو مرتب کرنے میں 16 سال لگائے، اور 16 سال میں انہوں نے اس کتاب صحیح البخاری کو 6 لاکھ احادیث جو امام بخاری کو یاد تھی اور ان کے پاس وہ محفوظ تھی تحریراً، ان 6 لاکھ احادیث میں سے چناؤ کر کے صحیح بخاری کو مرتب کیا۔ 6 لاکھ احادیث میں سے، اس عدد کو کبھی نہ بھولیے۔ اور امام بخاری نے یہ بات ہر جگہ خود اپنے تلامذہ کو فرمائی، اور جتنے آپ کے تلامذہ جو صحیح بخاری کے روات ہیں، صحیح بخاری کی روایت کرنے والے، جنہوں نے براہ راست امام بخاری سے پڑھا اور آپ سے سماع کیا آپ کی مجالس میں، ان سب کو بتائی، تو آپ کے تمام تلامذہ نے یہ بات بلا اختلاف کہی ہے، اور اس کو بعد کے ائمہ نے، جیسے ابن صلاح ہیں، خطیب بغدادی ہیں، علامہ ذہبی ہیں، اور علی ھذا القیاس حافظ ابن حجر عسقلانی تک، سب نے پھر اس کو بیان کیا سب کتب میں۔ تو 6 لاکھ حدیث میں سے چناؤ کیا اس صحیح بخاری کا، اور جب چناؤ کیا تو اس کا کل عدد جو صحیح بخاری کے اندر آپ نے احادیث درج کی، وہ مجموعی طور پہ 7397 ہے۔ اس کو یاد رکھ لیں، ٹوٹل عدد تکرار کے ساتھ، اس میں معلقات اور متابعات شامل نہیں۔ 7397 اگر معلقات اور متابعات بھی جو دلائل کے طور پہ، شواہد کے طور پہ، توابع کے طور پہ، جزواً چھوٹے چھوٹے ٹکڑے حدیث کے آپ لے آئے ہیں ترجمۃ الباب کے اندر، اس کو شامل کر لیں تو 9082 بن جاتا ہے ٹوٹل نمبر۔ اگر پوری احادیث کو لے لیں تو 7397 کا عدد بنتا ہے۔
مگر یاد رکھ لیں یہ 7397 کا عدد ریپیٹیشنز کے ساتھ ہے۔ امام بخاری کا طریقہ ہے، اس کو میں اگلا جو دوسرا نقطہ آج کی نشست کا آخری حصہ آنے والا ہے اس میں انشاءاللہ بیان کروں گا، مگر اس موقع پر اتنی بات سمجھ لیں کہ امام بخاری چونکہ چیپٹرز قائم کرتے ہیں، ابواب جب بناتے ہیں تو اس کے ابواب بندی کی بنیاد فقہی احکام اور مسائل کا واضح کرنا ہوتا ہے، لہٰذا موقع محل کے مطابق ہر موضوع کے تحت ہر حکم کے لیے ایک ہی حدیث کو بعض اوقات کئی بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ 2 بار 3 بار 4 بار بھی حدیث کو ریپیٹ کرتے ہیں، 10-12 بار بھی بعض اوقات ایک ہی حدیث ریپیٹ ہوتی ہے، اور بعض حدیث 21-22 مرتبہ بھی صحیح بخاری میں ریپیٹڈلی آئی ہے، 21 سے 22 مرتبہ بھی ان کا تکرار ہوتا ہے۔ لہٰذا حدیث وہی ہے، کہیں ایک لفظ کا 2 الفاظ کا فرق آ جاتا ہے، کہیں مختصراً لے لیتے ہیں، کہیں پوری تفصیل سے لیتے ہیں، حدیث ایک ہوتی ہے۔ اگر وہ سارے تکرار دور کر دیں، اس کو کہتے ہیں بلا تکرار، ریپیٹیشن سارے ختم کر دیں اور ایک ہی حدیث کو ایک ہی مرتبہ کاؤنٹ کریں، ایک ہی مرتبہ، تو پھر وہ تمام احادیث موصولہ متون کے ساتھ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مرویات ہیں، موصولہ متون تمام احادیث کا ان کا ٹوٹل نمبر 2761 ہے، 2761، 2761۔ یہ متون موصولہ کے ساتھ احادیث نبوی کا کل نمبر ہے، ٹوٹل نمبر ہے صحیح بخاری میں 2761۔ اب ایک چوتھا عدد بھی بیان کر دیتا ہوں، یہ ہیں احادیث نبوی جو آقا علیہ السلام تک موصولہ متن کے ساتھ، اور اگر اس میں صحابہ کرام کے آثار بھی شامل کر لیں، یعنی انہوں نے حضور علیہ السلام سے روایت نہیں کیا، صرف صحابی کا قول ہے، اور تابعین کے آثار بھی جمع کر دیں کہ آقا علیہ السلام سے مروی نہیں، صحابہ تابعی کا قول ہے، اور امام بخاری نے اس کو لیا ہے، تو احادیث نبوی تمام اور آثار صحابہ اور تابعین کے آثار یہ سارے جمع کر لیں اور تکرار نہ رکھیں، ایک بات صرف کاؤنٹ کریں، تو پھر ٹوٹل عدد 4000 بنتا ہے، 4000۔ سو میں نے آپ کو 4 عدد مختلف بتا دیے، تو احادیث نبوی کا پھر ذہن میں رکھ لیں وہ عدد 2761 ہے، یعنی لیس دین 3000 ہے۔ اب 2761 احادیث ہیں مجرداً اگر آپ ان کو کاؤنٹ کریں صحیح بخاری میں، اور امام بخاری خود فرماتے ہیں، اور آپ کا یہ قول ہر ایک امام نے اپنی جگہ نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے 1,00,000 صحیح احادیث یاد ہیں اور 2,00,000 غیر صحیح حدیث یاد ہیں۔ اور یاد رکھ لیں جن کو امام بخاری غیر صحیح کہہ رہے ہیں، غیر و صحیح ہیں، اس سے مراد موضوع نہیں ہے، یہ نہیں ہے باطل من گھڑت مکذوبات نہیں ہیں، یعنی صحیح کی جو تعریف انہوں نے مقرر کی ہے، جو شرائط مقرر کی ہیں، جن شرائط کی بنیاد پر وہ اپنی کتاب الجامع الصحیح میں حدیث درج کر رہے ہیں، جو حدیث ان شرائط پر پوری نہیں اترتی مگر اعتبار کے لیے صالح ہے، قوی سند کے ساتھ ہے، حسن سند کے ساتھ ہے، مقبول ہے، وہ قابل قبول ہے، مگر اس معیار پر پوری نہیں اترتی، تو اس کو امام بخاری اپنی اصطلاح میں غیر و صحیح کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں 2,00,000 غیر و صحیح اور 1,00,000 صحیح احادیث یاد ہیں۔ تو اب غیر صحیح کو ایک طرف رکھ لیں، 1,00,000 احادیث جو صحیح امام بخاری خود فرما رہے ہیں کہ مجھے یاد ہیں، اور یہ آپ نے اپنے تلامذہ کو کہا، پھر ان کے شاگردوں نے ہمیشہ آج کے دن تک تمام ائمہ محدثین محققین اس کو نقل کرتے ہیں، اس بیان پر بھی اجماع ہے، اس پر کوئی دوسری رائے اور اختلاف علماء کے ہاں نہیں ہے۔ آپ کی سیرت اور سوانح کی ہر کتاب میں بلا امتیاز درج ہے۔ اگر وہ 1,00,000 صحیح حدیث کو لے لیں، جبکہ صحیح البخاری میں آئی ہیں کل 2761، یعنی لیس دین 3000،
باقی 97,000 حدیث کہاں گئی؟ لاکھ تو صحیح خود فرما رہے ہیں، مجھے یاد ہے، اور صحیح بخاری میں آپ نے درج کی ہیں 3,000 سے کم، تو 97,000 ہوئی۔ اب ان 97,000 میں کیا ہے؟ 3 چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ ان میں آثار صحابہ بھی ہوں گے، ان میں آثار تابعین بھی ہوں گے، ان میں موقوفات بھی ہوں گی، اس میں مقطوعات بھی ہیں، اس میں مرسلات بھی ہیں۔ یہ تو ایک پہلو ہے۔ مگر دوسرا پہلو یہ ہے کہ فن اس حدیث میں، اصطلاح میں، حدیث کا ایک ہوتا ہے ٹیکسٹ، متن، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ اور آپ کا فرمان بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اس کے بعد کے کلمات کو متن کہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو چین آف ٹرانسمیٹرز ہوتا ہے، راویوں کی ایک لائن ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روایت کیا، ان سے فلاں تابعی نے روایت کیا، ان سے فلاں نے روایت کیا، ان سے فلاں نے، ان سے امام بخاری نے۔ یہ جو چین آف نیریٹرز ہے، راویوں کی ایک سند، اس کو سند کہتے ہیں، ایک چین ہے۔ وہ جو سند ہے یا اسناد بھی کہتے ہیں، اس اسناد پر بھی لفظ حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو ایک اس کا معنی یہ بھی ہے کہ آپ نے جو 1,00,000 کا ذکر کیا تو اس میں صرف متون نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی حدیث کی کئی سند ہوتی ہیں۔ اس طریق سے بھی حدیث آئی ہے، اس چین آف ٹرانسمیٹر سے، ان راویوں کی سند سے، ان راویوں کی سند سے بھی آئی ہے، ان راویوں کی، یعنی ایک ہی حدیث کئی اسانید سے، کئی طرق سے، کئی چینز سے آئی ہے۔ تو ٹرانسمیشن کے کئی چینز ہیں، اس لیے وہ ریپیٹ ہو جاتی ہے۔ حدیث ایک ہوتی ہے تو طرق کئی ہونے کی وجہ سے بھی عدد بڑھ جاتا ہے۔ مگر جب آپ نے فرمایا کہ میں نے 6,00,000 حدیث میں سے لیا، تو 6,00,000 میں اگر طرق ریپیٹ بھی ہوں تو تب بھی متون، ٹیکسٹ کے اعتبار سے بھی احادیث نبوی ہزاروں میں بلکہ لاکھوں میں چلی جاتی ہیں۔ طرق جو ہیں، طریق، ان کے ریپیٹیشن کو حذف بھی کرتے چلے جائیں تو احادیث صحیحہ کا عدد یہ نہیں ہے جو صحیح بخاری اور صرف صحیح مسلم میں، ان سے 10-20 گنا زیادہ، کہیں زیادہ۔ اب اس لیے امام بخاری نے فرمایا ہے، خود آپ نے فرمایا کہ میں نے 6,00,000 حدیث میں سے تو اپنی جامع الصحیح مرتب کی ہے، مگر بڑی امپورٹنٹ بات جو امام بخاری نے کی وہ یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ اہتمام کیا کہ میری کتاب الجامع الصحیح میں کوئی ایک حدیث بھی جو صحیح نہیں ہے وہ درج نہ ہو۔ آپ نے ہر ایک حدیث جو درج کی اس کے لیے ضمانت ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے، یعنی سوائے حدیث صحیح کے آپ نے اپنی الجامع الصحیح میں کوئی اور روایت نہیں لی۔ یہ ایک پہلو، یہ امام بخاری نے خود فرمایا، اور اتنی قطعیت کے ساتھ، گارنٹی کے ساتھ یہ ہے کہ اس پر کوئی شخص اگر حلف بھی اٹھا لے، قسم بھی اٹھا لے اللہ کی عزت کی، تو وہ اس کا حلف اور قسم بھی سچا ہوگا کہ صحیح بخاری میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں جو صحیح نہ ہو۔ جتنی لی ہیں، جتنی درج کی ہیں، وہ حدیث صحیحہ ہیں۔ یہ ایک نکتہ۔ اب اس کے ساتھ اگلا پارٹ سمجھیں۔ مگر ایٹ دا سیم ٹائم امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں ایک مختصر کتاب تیار کر رہا تھا، مجھے یہ خطرہ تھا کہ میری کتاب کہیں طویل نہ ہو جائے، بڑی نہ ہو جائے، یعنی کئی والیومز میں نہ بن جائے، لہٰذا جو کچھ میں نے درج کیا ہے وہ تو احادیث صحیحہ ہیں، صحیح ہیں، مگر اس کے علاوہ بہت سی صحیح احادیث ایسی ہیں جو میں نے اپنی اس کتاب میں درج نہیں کی، اپنی کتاب کو طوالت سے بچانے کے لیے، اس کو مختصر رکھنے کے لیے، ایک ہی جلد میں مختصر رکھنے کے لیے میں نے کہیں زیادہ احادیث صحیحہ اس سے زیادہ ہیں جو درج نہیں کی۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو تمام ائمہ نے اپنی کتب میں درج کیا ہے، تمام ائمہ نے ہمیشہ سے درج کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی یہ جو بات، اور پھر آپ نے یہاں تک بھی فرمایا امام بخاری نے کہ جو کچھ میں نے درج کیا وہ تو صحیح ہے، گارنٹی ہے، مگر جو صحیح احادیث
اس کے علاوہ تھی جن کو میں نے درج نہیں کیا، ان کا عدد کہیں زیادہ ہے ان احادیث سے جو میں نے الجامع الصحیح میں لی ہیں۔ یعنی جو امام بخاری نے ترک کر دی اس کتاب میں درج کرنے سے، ترک کر دی، ان کا عدد بہت زیادہ ہے ان احادیث سے جو صحیح بخاری میں لے لی ہیں۔ وہ بھی صحیح ہیں جو نہیں لی، اور جو درج کی ہیں وہ بھی صحیح ہیں۔ لہٰذا یہ بات کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ صحیح حدیث صرف وہ ہے جو صحیح بخاری میں ہے۔ جو شخص یہ بات کہے گا اس کا مطلب ہے اس نے الف بے جیم بھی نہیں پڑھا علم الحدیث کا، اس نے زندگی میں کوئی کتاب پڑھی نہیں ہے۔ یا جو شخص یہ کہے کہ اگر صحیح بخاری میں ہے تو میں مانوں گا، اور اگر صحیح بخاری میں نہیں تو میں نہیں مانتا، چونکہ حدیث سے صحیح صرف صحیح بخاری میں ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے اس نے صحیح بخاری کو ہی نہیں پڑھا، اس نے امام بخاری کے اقوال ہی نہیں پڑھے، اس کی کوئی شرح کوئی حاشیہ ہی نہیں پڑھا، سرے سے علم الحدیث پہ اس نے کوئی رسالہ ہی نہیں پڑھا، یعنی وہ ABC سے بھی ناواقف ہے۔ صاحب علم یہ بات کبھی نہیں کہہ سکتا، اور نہ کبھی 1200 سال میں کسی نے کہی ہے کہ اگر صرف صحیح بخاری میں ہو تو مانتا ہوں، اگر اس میں نہ ہو تو نہیں مانتا۔ یہ ہر لحاظ سے جاہلانہ بات ہے اور نادرست غلط بات ہے۔ یہ اس بات کا کوئی معیار، نہ کوئی سند نہ کوئی دلیل، کچھ نہیں، یہ بلکہ دین کے اوپر تہمت لگانا اور دین کو رد کرنے کے مترادف ہے۔ اور خود امام بخاری نے نہیں کہا جو میری کتاب میں نہیں وہ صحیح نہیں، کبھی نہیں کہا۔ نہ یہ بات امام مسلم نے کہی کہ جو میری صحیح مسلم میں جامع الصحیح میں نہیں وہ صحیح نہیں، کبھی نہیں کہا۔ دونوں نے یہ بات کی، حتیٰ کہ امام بخاری نے کہا بھئی جو احادیث میری الجامع الصحیح میں نے نہیں لی اور چھوڑ دی ہیں، ان کا عدد صحیح احادیث کا اس کتاب کے اندر درج ہونے والی سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کو امام حازمی نے بیان کیا ہے، خطیب بغدادی نے اس کو بیان کیا ہے، اور امام ابن عدی نے بیان کیا ہے مقدمہ الکامل میں، امام الخلیلی کے طریق سے الارشاد سے بیان کیا ہے، امام ابو یعلا الفراء نے بیان کیا ہے طبقات الحنابلہ میں، امام مزی نے تہذیب الکمال میں بیان کیا ہے، علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں بیان کیا ہے، امام نووی نے التقریب میں، امام جلال الدین سیوطی نے التتریب میں، امام عراقی نے، امام قسطلانی نے، امام زرکشی نے، کوئی امام کوئی محدث قدماء سے لے کے متاخرین تک لیں، ہر ایک نے یہ بات لکھی ہے جو حدیث امام بخاری نے صحیح بخاری میں نہیں لی اور وہ بھی صحیح ہیں، ان کا عدد درج شدہ حدیث سے کہیں زیادہ ہے۔ امام بخاری کے لفظ ہیں وَمَا تَرَكْتُهُ مِنَ الصِّحَاحِ أَكْثَرُ، اور جن احادیث صحیحہ کو میں نے چھوڑ دیا ہے ان کا عدد اس سے اکثر ہے، کہیں زیادہ ہے، اور طول کی وجہ سے وَتَرَكْتُ مِنَ الصِّحَاحِ لِحَالِ الطُّولِ، کہ کہیں میری کتاب بڑی طویل نہ ہو جائے، کئی والیومز کی نہ ہو جائے، اس کی وجہ سے میں نے بہت سی صحیح حدیث کو چھوڑ دیا ہے۔ احادیث صحیحہ صحیح بخاری میں جو ملیں گی وہ تو ہوں گی ہی، مگر اس کے علاوہ دیگر بہت سی کتب میں ہزارہا احادیث صحیحہ موجود ہیں۔ مذہب کی بنیاد صرف صحیح بخاری پہ نہیں، وہ حدیث صحیح پہ ہوتا ہے، کتاب پر نہیں ہوتا، وہ حدیث صحیح پر ہوتا ہے جو اسناد صحیح کے ساتھ ثابت ہے، وہ خواہ جامع بخاری میں ہو، خواہ وہ صحیح مسلم میں ہو، خواہ ابو داؤد میں ہو، ترمذی میں ہو، نسائی میں ہو، خواہ وہ مصنف عبدالرزاق میں ہو، ابن ابی شیبہ میں ہو، موطا امام مالک میں ہو، مسند احمد بن حنبل میں ہو، وہ بہقی میں ہو، وہ طبرانی میں ہو، وہ حاکم میں ہو، کسی کتاب میں ہو، جس کی سند صحیح ہے، یعنی وہ آقا علیہ السلام سے اس حدیث کا ثابت ہونا صحیح ہے، اس پہ مذہب کی بنیاد ہوگی۔ پھر اس کی شرائط الگ ہیں، اور ایک چیز بڑی جو اس کو سپورٹ کرتی وہ یہ کہ امام بخاری نے خود اس کتاب کا جو نام رکھا، یا جو کتاب ان کے تلامذہ سے آگے منقول ہے، وہ ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ اس کتاب کا نام ہے۔ یہ امام ابن الصلاح نے اپنے مقدمہ یعنی معرفت و انواع علوم الحدیث میں بیان کیا، امام نووی نے تہذیب الاسماء میں بیان کیا ہے، یعنی کتاب کا نام بھی رکھا الجامع المسند الصحیح المختصر، عنوان بتا رہا ہے کہ آپ نے مختصر کیا۔ اور یہ جو نام ہے المختصر، امام بخاری کے اپنے ڈائریکٹ شاگرد ہیں،
امام ابراہیم بن ماقل النصفی ابو اسحاق، ان کی وفات 295 ہجری میں ہوئی ہے۔ امام بخاری کی وفات 256 میں ہے، یہ اسی صدی 295 میں وفات ہوئی۔ یہ امام بخاری کے براہ راست شاگرد ہیں، ان روات میں سے ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کو امام بخاری سے سماع کر کے نقل کر کے آگے روایت کیا ہے، جن سے امام بخاری کی کتاب الجامع صحیح روایت ہوئی، آگے نقل ہوئی، ان میں سے ایک ہیں۔ تو امام ابراہیم بن معقل ابو اسحاق النصفی فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے ہم سے خود فرمایا اپنی مجلس میں، قال لنا ابو عبداللہ البخاری، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد شیخ اسحاق بن راہویہ کی مجلس میں تھا، وہاں کسی نے کہا کاش تم میں سے، اے میرے تلامذہ، تم میں سے کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنن کو اور آپ کے احکام و سنن کو صحیح سند کے ساتھ مختصر کتاب میں مختصر جمع کر دیتا تو کتنی اچھی بات تھی۔ فرماتے ہیں فواقع ذلک فی قلبی فاخذت فی جمع ھذا الکتاب، بس اس مجلس میں میرے دل نے یہ بات ٹھان لی اور میں نے ایک مختصر کتاب تیار کرنے کا فیصلہ کر لیا، وہ الجامع الصحیح المسند المختصر بنا دی۔ یہاں تک تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب ایک بات اس سے اور امپورٹنٹ ہے، بڑی سمجھنے والی، اور وہ یہ ہے کہ خود امام بخاری کے بارے میں امام بوشنجی بیان کرتے ہیں۔ امام بوشنجی کا نام ہے امام اسماعیل بن عبد الواحد بن اسماعیل البوشنجی الشافعی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری نے ایک اور کتاب مرتب کی تھی جس میں آپ نے 1,00,000 صحیح احادیث درج کی، اور اس چیز کو امام ابن ملقن، یہ میرے سامنے التوضیح لشرح الجامع صحیح ہے یہ کتاب، تو امام ابن الملقن نے یہ بیان کیا ہے۔ امام بوشنجی کا یہ قول، فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے الجامع صحیح کے علاوہ ایک کتاب لکھی جس میں 1,00,000 احادیث صحیحہ کو درج کیا تھا۔ اب وہ کتاب ان اٹ سیلف آج تک دستیاب نہیں ہے، مطبوع یعنی چھپ نہیں سکی، مگر یہ گویا قدیم زمانوں میں یہ بات ریکارڈ پہ تھی کہ 1,00,000 بقیہ حدیث صحیحہ جو اس جامع الصحیح البخاری میں نہیں لے سکے تھے وہ آپ نے الگ درج کر دی۔ اب اس میں ایک اور چیز ہے، 20 سے زائد آپ نے کتابیں تصنیف فرمائی ہیں امام بخاری نے، خود 20 سے زائد کتابیں، تو ان میں بھی تو انہوں نے حدیث کو لیا ہے جو صحیح بخاری میں نہیں لیا۔ یہ وہی حدیث ہیں جو امام بخاری فرماتے ہیں مجھے، کہیں فرماتے ہیں مجھے 1,00,000 حدیث صحیح یاد ہیں، کئی فرماتے ہیں کچھ غیر صحیح جو ان شرائط پر پوری نہیں اترتی مگر مقبول ہیں، ان سے احکام اور مسائل کو، فضائل کو اخذ کرنا اور آداب کو اخذ کرنا جائز ہے، تو وہ آپ کو یاد ہیں۔ تو آپ نے کتاب الادب المفرد لکھی۔ اب الادب المفرد میں جو حدیث لی وہ صحیح بخاری میں نہیں ہے اکثر، تو وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں، تو آپ نے وہ روایت کی جو آپ کی حفظ میں تھی۔ آپ نے نماز کے اوپر رسائل اور کتابیں مرتب فرمائیں، بر والدین پر مرتب فرمائی، دیگر احکام شریعہ پہ موضع فرمائی، کئی فضائل پہ مرتب فرمائیں۔ تو امام بخاری کی 20 سے زائد کتب تو مطبوعہ ہیں، ان میں بھی احادیث ہیں جو صحیح بخاری میں نہیں ہیں، اور لی تو وہ بھی امام بخاری نے ہے نا، وہ امام بخاری نے اگر ان کو قابل قبول سمجھا ہے، قابل اعتبار سمجھا ہے، ان سے احکام، مسائل، شرعیات، آداب، فضائل کو اخذ کرنا، ترغیبات و ترہیبات کو اخذ کرنا جائز سمجھا ہے، تو بطور مسائل کے ان سے استدلال کیا ہے، مسائل سے ان سے ثابت کیا ہے، مسائل کو ان سے احکام کو ثابت کیا ہے، ان کو آداب کو شامل کیا ہے، حتیٰ کہ نماز سے متعلق کئی احکام پر آپ نے رسائل اور کتابیں لکھی ہیں، ان میں ان حدیث سے کئی احکام ثابت کیے ہیں جو صحیح بخاری میں نہیں لیں، چونکہ اس کتاب کے لیے آپ نے کچھ خاص شرط مقرر کر لی تھی۔ اپنے پاس جو حدیث صحیحہ تھی جو اس شرط پر نہ ہوتی اس کو دوسری کتاب میں درج فرماتے، یہ آپ نے درجہ بندی کر دی تھی۔ پھر امام بخاری کی ایک اپنی کتاب ہے جس میں آپ راویوں کی بات کرتے ہیں، اور ایک بات اور بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ جس طرح امام بخاری نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنی تمام حدیث صحیحہ اس میں درج نہیں کی، جو چھوڑ دی ہیں وہ درج شدہ حدیث سے ان کا عدد کہیں زیادہ ہے،
اسی طرح وہ راوی، وہ محدثین، وہ ائمہ جن کے خود امام بخاری شاگرد ہیں 1000 سے زائد، اور پھر ان کے اساتذہ، پھر ان کے شیوخ اور ان کے اقران جو صحیح روات ہیں، ثقہ ہیں، متقن ہیں، وہ اس پائے کے ہیں کہ ان سے امام بخاری لے رہے ہیں اور وہ صحیح روات ہیں، ان میں سے بھی ہر ایک سے نہیں لیا امام بخاری نے، ان میں سے بھی ہر ایک سے نہیں لیا، یعنی جن شیوخ سے امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایتیں لی ہیں وہ 250 کے قریب ہے۔ اور آپ نے ایک کتاب مرتب کی ہے روات پر، التاریخ الکبیر، اور دوسری التاریخ الصغیر۔ التاریخ الکبیر میں امام بخاری نے 30,000 راویوں کا ذکر کیا ہے، وہ میرے پاس ہے، موجود ہے، اور باقی علماء کے ہاں بھی ہوتی ہے۔ 30,000 راویوں کا امام بخاری نے خود ذکر کیا ہے، جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور آثار صحابہ و تابعین روایت کی ہے۔ پھر آپ نے ایک اور کتاب لکھی ہے امام بخاری نے، کتاب الضعفاء، وہ راوی جو ضعیف ہیں، جن کی روایات ضعیف ہیں، ان کتاب الضعفاء میں 700 سے کم لوگوں کا ذکر کیا، 700 سے کم، جس کا مطلب یہ ہوا کہ 30,000 راویوں پر مشتمل ایک پورا کمپینڈیم، ایک بریٹانیکا لکھ رہے ہیں، پورا کمپینڈیم ہے التاریخ الکبیر، مگر ضعیف روات پر جو الگ کتاب مرتب کی ہے ان کا عدد 700 سے کم ہے۔ اس کا مطلب خود امام بخاری یہ سمجھا رہے ہیں کہ میرے ہاں لگ بھگ 20,000 سے زائد راوی میرے اساتذہ، شیوخ اور اقران، ان کے اقران بزرگوں میں ایسے تھے جو روات صحیح ہیں، صحیح راوی، اور ضعیف ان کے پاس 700 سے کم ہے جن کا عدد ہے۔ یہ تو صورت ہو گئی امام بخاری کی۔ اب یہاں ایک پہلو اور بڑا امپورٹنٹ ہے، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا کہ اتنی کتب تھیں جن میں لاکھوں کے حساب سے احادیث درج تھیں، تحریری شکل میں محفوظ تھی، جن سے امام بخاری نے لیا۔ اسی طرح ائمہ تھے جو امام بخاری کے شیوخ، اساتذہ اور ان کے اساتذہ، ان کے پاس لاکھوں کی تعداد میں احادیث صحیح اسانید اور طرق کے ساتھ ان کے سینوں میں محفوظ تھی، جن سے امام بخاری شہر شہر جا کے اخذ کرتے رہے۔ ان میں امام احمد بن حنبل سب سے پہلے لیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 7.5 لاکھ احادیث جو مجھے زبانی یاد ہیں، ان میں سے اپنا مسند تیار کیا ہے۔ وہ مسند جسے مسند امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، جس کے اندر احادیث کا عدد لگ بھگ 30,000 ہے، 30,000 سے کچھ کم، 27,000 سے اوپر ہے۔ فرماتے ہیں میں نے یہ 30,000 کے قریب احادیث پر مشتمل اپنا کلیکشن مسند، یہ 7.5 لاکھ احادیث جو مجھے یاد ہیں ان میں سے میں نے منتخب کیا ہے اور مرتب کیا ہے۔ جیسے امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے یہ 3,000 احادیث پر مشتمل، گویا یہ جو الجامع الصحیح ہے، یہ 6 لاکھ احادیث میں سے چناؤ کیا ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنا مسند جو 30,000 احادیث پر مشتمل ہے، یہ میں نے 7.5 لاکھ احادیث میں چناؤ کیا۔ آگے آئیے، امام ابو زرعہ الرازی، یہ جلیل القدر ائمہ حدیث میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ امام انہوں نے خود امام احمد بن حنبل سے سنا، فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کو 10 لاکھ احادیث حفظ تھی، 10 لاکھ احادیث حفظ تھی امام احمد بن حنبل کو۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ اور پھر امام حاکم فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے تلامذہ نے آپ سے یہ بھی سنا کہ جو حدیث مجھے یاد ہیں وہ 7 لاکھ سے زائد احادیث صحیحہ ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، کان احمد بن حنبل یقول صح من الحدیث 700,000 وکسر،
جو احادیث صحیحہ مجھے یاد ہیں، صحیح احادیث، ان کا عدد 7 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اور پھر فرماتے امام احمد بن حنبل کہ یہ جوان ابو زرعہ، اس کو 7 لاکھ کی 7 لاکھ زبانی یاد ہے۔ اس پورے قول کو امام حاکم نے المدخل میں بیان کیا ہے۔ اب پھر امام یحییٰ بن معین، یہ بھی امام بخاری سے پہلے کے اکابر محدثین اور ائمہ حدیث میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کتبت بیدی الف حدیث، میں نے اپنے ہاتھوں سے 10 لاکھ حدیث کو نقل کیا ہے اپنے شیوخ سے، یعنی تابعین سے۔ 10 لاکھ حدیث اپنے ہاتھ سے نقل کیا ہے۔ اب یہ جو تمام عدد آ رہے ہیں، ان میں امام بخاری کا جو معیار صحت ہے الجامع الصحیح کے لیے، اس پر پوری اترنے والی بھی ہزاروں لاکھوں تھی، اور اس معیار سے کم بھی ہزاروں لاکھوں تھی، مگر درجہ صحت میں تھی۔ امام مسلم کی شرائط صحت میں کچھ فرق تھا، امام بخاری کی شرائط صحت میں کچھ فرق تھا، امام ابو داؤد میں کچھ فرق تھا، امام نسائی اور امام ترمذی میں کچھ فرق تھا، مگر سب کی ہاں احادیث صحت کے معیار اور بنیادی شرائط کو پورا کرتی تھی۔ امام مسلم فرماتے ہیں، ان کی جامع بھی صحیح ہے، اس پر بھی سند ہے، قطعیت ہے، گارنٹی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے 3 لاکھ احادیث مجھے یاد ہیں، جن میں سے میں نے اپنا الجامع الصحیح اپنی کتاب تیار کی ہے۔ اور امام مسلم کی حدیث اگر صحیح مسلم میں اگر ان کا تکرار ختم کر دیں تو بغیر تکرار کے ان کا عدد بھی 4000 ہے، ان کا عدد بھی 4000 ہے۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ امام مسلم بغیر تکرار کے 4000 حدیث لائے ہیں اپنی صحیح مسلم میں، اور ایک حدیث بھی امام بخاری کے طریق سے اس میں درج نہیں کی۔ امام مسلم حالانکہ امام بخاری کے اکابر تلامذہ میں سے سب سے زیادہ آپ کی ملازمت میں، آپ کی خدمت میں رہنے والے تلامذہ میں امام مسلم ہیں، اور آپ نے عرض کیا ایک مرتبہ، اور تمام کتب میں درج ہے کہ اے امام المحدثین اجازت دے میں آپ کے نیچے گر کے آپ کے قدم چوموں۔ وہ امام مسلم اپنی کتاب کے اندر یعنی مجموعی طور پہ وہ تکرار کے ساتھ ان کا عدد بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، مگر بغیر تکرار کے 4000 حدیث صحیح مسلم میں ہیں، جبکہ بغیر تکرار کے 3000 سے کم حدیث صحیح بخاری میں ہیں۔ مگر امام بخاری کی 3000 حدیث میں سے امام بخاری کے طریق سے ان محمد ابن اسماعیل البخاری، یعنی یہ روایت محمد بن اسماعیل البخاری نے روایت کیا، امام بخاری کے طریق سے امام مسلم نے اپنی پوری صحیح مسلم میں ایک حدیث بھی روایت نہیں کی۔ اس کا مطلب سمجھنے کی ضرورت، کیا مطلب ہوا؟ ساری زندگی ان کی صحبت میں رہ کے ان سے پڑھ کے ایک حدیث ان کے طریق سے روایت نہیں کی۔ کیا مطلب؟ کہ امام مسلم امام بخاری کے شاگرد تو تھے ہی، مگر سینکڑوں دیگر شیوخ اور اساتذہ بھی آپ کے تھے، اور آپ کے وہ اساتذہ تھے جو امام بخاری کے بھی اساتذہ تھے۔ تو آپ کے پاس عالی سند تھی، تو جن سے امام بخاری لے رہے تھے آپ نے 1000 شیوخ سے لیا، آپ نے بھی کئی 100 شیوخ سے لیا، تو گویا جن جن سے آپ نے حدیث جمع کی وہ الگ ذخائر حدیث تھے، وہ الگ ذخائر حدیث تھے۔ جن طرق سے امام بخاری لے رہے تھے وہ الگ ذخائر حدیث تھے۔ اس سے جو بات اسٹیبلش ہو رہی ہے وہ یہ کہ احادیث نبوی کا صحیح احادیث کا ذخیرہ، صحیح اتنا بڑا بڑا ذخیرہ ائمہ کے پاس مختلف شہروں میں اطراف و اکناف عالم میں موجود تھا، کہ اگر امام مسلم اسی زمانے میں کتاب تصنیف فرما رہے ہیں تو انہیں صحیح احادیث لینے کے لیے امام بخاری کے طریق سے ایک حدیث لینے کی بھی احتیاج نہیں ہے، ان کے علاوہ اتنے طرق اور اتنے ٹرانسمیٹرز کے چینز اور اتنے ذخائر موجود ہیں کہ جن سے حدیث صحیحہ لیتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس زمانے میں ان کی کوشش یہ تھی کہ بجائے ہر کوئی ان سے لیتا جائے یا اپنے اس استاد سے لے، جتنے ذخائر احادیث نبوی کے صحیح طرق اور صحیح اسانید کے ساتھ دنیا میں موجود ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی کتاب میں الگ الگ چینلز کے ذریعے جمع کر لے، تاکہ آقا علیہ السلام کی احادیث جو صحیح طرق سے مروی ہیں ان میں سے کوئی رہ نہ جائے۔ سو ہر ایک کے پاس اپنے خزانے تھے، الگ ذخائر تھے۔
الگ چینز آف ٹرانسمیشنز تھے، الگ طرق تھے، تو ہر کوئی اپنے طرق سے حدیث کو جمع کر رہا تھا۔ اس سے اسٹیبلش ہوتا ہے کہ کتنی حدیث دستیاب تھی۔ صحیح طرق کی بات کر رہا ہوں، یہ سیاہ ستہ کی ابھی بات کر رہا ہوں۔ پھر امام ابو داؤد ہیں، امام ابو داؤد جن کی سنن ابی داؤد ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے 5 لاکھ حدیث ان کو یاد تھی، تو 5 لاکھ حدیث میں سے میں نے اپنی کتاب سنن تیار کی، اور وہ بھی ان 5 لاکھ حدیث میں جو سنن تیار کر رہے ہیں اس کا تکیہ امام بخاری کے طریق پہ نہیں کرتے، ان کے پاس اپنے طرق ہیں، کیونکہ وہ بھی انہی شیوخ کے شاگرد ہیں اور ان سے حدیث الگ الگ لے رہے ہیں جن سے امام بخاری نے لی، اور کئی ان کے شیوخ الگ ہیں، کئی امام بخاری کے الگ ہیں، کئی امام مسلم اور امام ان کے مشترک ہیں، کئی جدا ہیں، کئی اساتذہ مشترک ہوتے اور سینکڑوں کی تعداد میں اساتذہ مختلف شہروں میں جدا جدا ہوتے، سو ہر ایک کے پاس الگ الگ چینل سے، الگ الگ چین آف ٹرانسمیشن سے، الگ الگ ذخائر سے احادیث صحیحہ کا صحیح طریق سے صحیح سند کے ساتھ ذخیرہ آ رہا ہوتا تھا۔ یہی بات امام بہقی نے مناقب احمد میں، جو میں نے پہلے کوٹ کر چکا ہوں کہ 7 لاکھ احادیث صحیح ہیں میرے پاس، صحیح، اس کو امام بہقی نے بھی بیان کیا ہے، اور اس میں صحابہ کرام کے اقاویل بھی ہوں گے اور تابعین کے بھی ہوں گے۔ امام ابو بکر محمد بن عمر الرازی فرماتے ہیں امام ابو زرعہ کے بارے میں کہ جیسے میں عرض کیا، انہوں نے کہا کہ 7 لاکھ احادیث ان کو یاد تھی۔ یہی چیز امام حاکم نے بیان کی ہے امام ابو العباس احمد بن محمد بن سعید کے بارے میں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 لاکھ احادیث تو صرف ائمہ اطہار اہل بیت کے طریق سے یاد ہے۔ جتنے شہزادگان اہل بیت نبوی کے تھے ائمہ اطہار، یعنی ان کے طریق سے جو حدیث یاد ہیں وہ بھی 3 لاکھ کا عدد ہے۔ اور جو مجھے بتائیے ائمہ اہل بیت کے طریق سے جو حدیث ہوں گی، کیا ان میں بھی کوئی غلط ہو سکتی ہے؟ ان میں کوئی ضعیف راوی ہو سکتا ہے؟ ان سے بہتر صحیح حدیثیں اور کیا ہوں گی؟ یعنی مولا علی المرتضیٰ ہیں، یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں، یا پھر سیدنا امام حسن کا طریق ہے، امام حسین کا طریق ہے، یا سیدنا امام زین العابدین کا طریق ہے، یا امام زید کا امام حسن المثنیٰ کا طریق ہے، یا سیدنا امام محمد الباقر کا ہے، سیدنا امام جعفر الصادق کا ہے۔ یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں، ان میں جو حدیث اس طریق سے آئی ہیں اس میں کوئی ضعیف نہیں ہو سکتی۔ تو فرماتے ہیں کہ 3 لاکھ حدیث تو مجھے اہل بیت اطہار کے طریق سے یاد ہیں ان کی۔ اس کو خطیب بغدادی نے بیان کیا اپنی تاریخ میں۔ پھر اسی طرح امام ابن خزیمہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے علی بن خشرم سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ امام اسحاق بن راہوے، یہ بھی امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، انہوں نے 70,000 حدیث صرف مجالس میں بیٹھ کر زبانی بغیر کتابوں کی مدد کے املا کروائیں۔ 70,000 حدیث اپنی مجالس میں زبانی املا کروائیں۔ امام بخاری اپنے حلقوں میں بیٹھتے زبانی بغیر کتب کی مدد کے 15,000 حدیث بھی آپ نے املا کروائیں۔ یعنی جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ جس طرح بچے قرآن مجید حفظ کرتے ہیں اور ایک حرف اور ایک لفظ کی غلطی نہیں ہوتی، ایک آیت بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی، ان صدیوں میں حدیث نبوی کو بھی اتنے اہتمام سے یاد کیا جاتا تھا کہ ایک لفظ کی غلطی کا بھی وہ گنجائش نہیں رہتی تھی ان کی۔ جس طرح ان ائمہ کو آپ نے دیکھا، اسی طرح آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ امام بخاری نے خود اپنی پوری صحیح بخاری میں امام احمد بن حنبل کے طریق سے ڈائریکٹلی صرف ایک روایت لی ہے۔ پوری صحیح بخاری میں ان احمد بن حنبل امام بخاری نے صرف ایک حدیث لی ہے اپنی 3,000 حدیث میں سے، جبکہ 8 مرتبہ طویل مجالست اور ان کے ساتھ خدمت میں بغداد شریف، جب بغداد جاتے امام احمد بن حنبل کے ہاں ٹھہرتے حدیث لی ہیں، مگر جب صحیح بخاری مرتب کی ان سے صرف ایک حدیث لی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری کے پاس جو کچھ امام احمد بن حنبل سے لیا، امام احمد بن حنبل کے جو شیوخ اور اساتذہ تھے، امام بخاری ان کے بھی شاگرد ہو گئے تھے، تو ایک سند اوپر چلے گئے نا، سند عالی ہو گئی، تو ڈائریکٹ آپ نے دیگر اساتذہ شیوخ سے لے لیا تھا۔ ہر ایک واقعہ جو میں کوٹ کر رہا ہوں علم الحدیث کی تاریخ کا، اس سے ایک ہی نقطہ ثابت ہوتا ہے کہ اتنے خزانے تھے احادیث صحیحہ کے،
اتنے جدا جدا طرق اور اسانید کے ساتھ اور چینز آف ٹرانسمیشنز کے ساتھ وہ زمانہ تھا، رچ تھا، رچ تھا۔ لہٰذا ایک اگر شاگرد ہے کسی امام کا تو وہ صرف اسی کی محتاجی نہیں ہے، چونکہ وہ اپنے شیخ کے اساتذہ کا بھی وہ شاگرد ہے، تو وہ یعنی ان کے وہ شیخ جن کے شاگرد تھے، یہ ان کے دادا شاگرد نہیں، ان کے بھی ڈائریکٹ شاگرد تھے، لہٰذا ہر طریق سے وہ لیتے تھے۔ امام شافعی امام بخاری کے دادا استاذ ہیں، امام احمد بن حنبل کے شیخ ہیں اور امام مالک کے شاگرد ہیں، لیکن امام بخاری نے امام شافعی کے طریق سے اپنی صحیح البخاری میں کوئی روایت نہیں لی۔ اب امام شافعی کے پاس کتنے طرق سے علم حدیث تھا، وہ اپنی جگہ الگ، مگر امام بخاری کا الگ تھا، تو اس کا مطلب ہے جو خزانہ امام شافعی کے پاس تھا وہ اپنی جگہ ان کے دیگر تلامذہ جنہوں نے ان سے لیا ادھر محفوظ رہا۔ تو حدیث صحیحہ کا آپ دیکھتے چلے آئیں کتنے چشمے تھے، کتنے دریا تھے حدیث صحیحہ کے، کتنے دھارے تھے جو مختلف شہروں میں مختلف ائمہ حدیث، مختلف محدثین اور شیوخ کے ہاں چلے آ رہے تھے، ان میں ایک امام بخاری۔ اسی طرح اب امام مسلم کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ امام بخاری کے شاگرد ہونے کے باوجود اپنی صحیح بخاری میں انہوں نے نہیں لیا، جس کا مطلب ہے ان کے پاس الگ سے اور بہت ذرائع موجود تھے۔ پھر اسی وقت میں امام دارمی ہیں، وہ امام مسلم کے شیخ ہیں، انہوں نے اپنی مسند اور سنن تیار کی، ان کے پاس اپنے بے شمار ذخیرے تھے۔ پھر امام ترمذی ہیں، امام ترمذی بھی امام بخاری کے شاگرد ہیں، امام بخاری کے بھی شاگرد ہیں اور امام مسلم کے بھی شاگرد ہیں اور امام ابو داؤد کے بھی شاگرد ہیں امام ترمذی۔ مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اپنی پوری کتاب میں امام ترمذی نے پوری کتاب میں امام مسلم سے صرف ایک حدیث روایت کی، امام ترمذی نے امام مسلم سے صرف ایک حدیث روایت کی، اور 114 علل الحدیث میں امام بخاری کے اقوال لیے ہیں، 114 علل الحدیث میں، مگر اپنی جامع ترمذی میں حدیث ان کی سند سے نہیں، چونکہ ان کے پاس الگ ذخائر ہیں، ان کے پاس الگ ذخائر ہیں اور ان کے پاس الگ ذخائر ہیں۔ اس طرح امام نسائی ہیں، امام نسائی بھی امام بخاری کے شاگرد ہیں، مگر پوری سنن نسائی میں امام نسائی میں امام بخاری کے طریق سے صرف ایک حدیث لی ہے، امام بخاری سے صرف ایک حدیث لی ہے۔ ہزارہ احادیث جن میں ہزاروں حدیثیں صحیح ہیں، صحیح حدیث کا ذخیرہ اپنی کتاب میں جمع کر رہے ہیں، اور پوری کی پوری کتاب میں امام بخاری کے طریق سے ایک بھی حدیث نہیں، یا کسی نے لی ہے تو ایک ہے، کسی کے پاس صرف 2 ہے، کسی نے صرف 3 لی ہیں، ہزارہ۔ اس سے یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے، آج کی گفتگو سے جس چیز کو میں نے اسٹیبلش کیا وہ یہ کہ امام بخاری صرف امام بخاری ہی یا ان کی صحیح البخاری ہی فقط احادیث صحیحہ کا ذخیرہ نہیں ہے، یعنی یہ سوچنا غلط ہے۔ میں نے یہ آج کی پوری گفتگو میں اس بات کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے، یہ سوچنا غلط ہے کہ صحیح حدیث صرف صحیح بخاری میں ہے، یا صحیح بخاری سے باہر جو کچھ ہے وہ صحیح نہیں۔ یہ آپ کو سارے دلائل اس لیے سامنے رکھے کہ اس میں امام بخاری کے شیوخ بھی ہیں، اس میں امام بخاری کے اقران کلاس فیلوز بھی ہیں، اس میں امام بخاری کے تلامذہ بھی ہیں، اور ہر ایک کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں الگ الگ چینلز ہیں اور چینز آف ٹرانسمیشنز ہیں، اور ہزارہ احادیث اور لاکھوں احادیث ہر ایک کے یا سینوں میں ہیں یا ان کی کتابوں میں ہیں، اور ان میں سے کسی نے امام بخاری کے چینل سے نہیں لی، امام مسلم سے نہیں لی، ہر کوئی دوسرے سے نہیں لے رہا، اس کے پاس اپنے ذرائع اور اپنے خزانے اور اپنے ذخائر ہیں، اور پھر شرائط ان کی احادیث صحیحہ کی ہیں جو لے رہے ہیں۔ تو یہ نقطہ یہ واضح ہو گیا کہ یہ سوچنا غلط ہے کہ حدیث صحیح صرف صحیح بخاری میں ہے، یا یوں کہنا کہ جو صحیح بخاری میں نہیں میں وہ قبول نہیں کرتا، اگر صحیح بخاری میں ہو تو اس پر عمل کروں گا، نہ ہو تو پھر قابل قبول نہیں۔ یہ سوچ سارا لا علمی ہے، نا واقفیت کی بنیاد پر ہے، علم الحدیث سے بالکل نابلد ہونے کی بنیاد پر ہے۔ سو یہ 2 باتیں 2 نشستوں میں اسٹیبلش ہوئی۔ ایک یہ اسٹیبلش ہو گئی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یا ان کتب کے مرتب ہونے سے پہلے
احادیث نبوی کے باب میں کوئی خلا نہیں تھا، ویکیوم نہیں تھا، لاکھوں کی تعداد میں کتب موجود تھی، مصنفات اور مؤلفات موجود تھے، اور حدیث محفوظ تھی، سینوں میں بھی اور سفینوں میں بھی، یعنی کتابوں میں بھی۔ اور دوسری بات یہ آج اسٹیبلش ہو گئی کہ یہ سوچ غلط ہے کہ حدیث صرف اگر بخاری میں ہو تو وہ صحیح ہے، بخاری سے باہر ہو، بخاری میں نہ ہو تو صحیح نہیں، یہ غلط ہے۔ میں اس کا کرکس آپ کو سمجھا دوں، کرکس سمجھ لیں۔ یہ بات درست ہے، یہ بات درست ہے کہ ہر حدیث جو صحیح بخاری میں ہے وہ صحیح ہے۔ اب اگلا جملہ سنیے، اور یہ کہنا غلط ہے کہ ہر وہ حدیث جو صحیح بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں، یہ غلط ہے۔ صحیح بخاری میں جتنی حدیث درج ہیں وہ بلا شک و شبہ صحیح ہیں، مگر اس سے کہیں زیادہ، ہزارہا حدیث، اس سے 10-20 گنا زیادہ احادیث صحیحہ جو حدیث صحیح ہیں مگر صحیح بخاری میں نہیں، وہ باقی ائمہ کے پاس ہیں، کتب حدیث میں ہیں، اور اس کے ذخائر بھی اس وقت بھی تھے، اور آج تو وہ اکثر کتابیں طبع بھی ہو چکی۔ تو لہٰذا صحیح حدیث صحیح بخاری میں بھی ہیں، اور صحیح بخاری کے علاوہ دیگر کتب صحاح میں بھی ہیں۔ اور اصول حدیث کی کتابوں میں ان تمام کتابوں کی نام درج ہوتے ہیں کہ صحیح حدیث کے مراکز یا صحیح حدیث کے مصادر کون کون سی کتابیں ہیں، یعنی اگر حدیث صحیح لینی ہو تو کس کس کتاب میں اس کا ذخیرہ ملتا ہے۔ اصول حدیث کی جو کتاب اٹھائیں اس کے اندر یہ چیپٹر بھی ہوتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کی التدریب اٹھا لیں، امام نووی کی آپ التقریب اٹھا لیں، یا اس سے قبل امام ابن صلاح کی لے لیں، یا عراقی کی لے لیں، زرکشی کی لے لیں۔ اصول الحدیث کے طلباء جانتے ہیں کہ ایک باب ملتا ہے کہ ضعیف حدیثیں مثلا کس کس کتاب میں ضعیف حدیث کا خزانہ یا ذخیرہ ہوتا ہے، حدیث حسن زیادہ کن کتب میں ملتی ہیں، اور یہ بطور خاص چیپٹر ہوتا ہے کہ حدیث صحیح کا ذخیرہ اور خزانہ کن کن کتب میں ہے، ان کے نام درج ہیں۔ میری اپنی کتاب ہے البیان الصریح فی حدیث صحیح، اس کے اندر بھی میرا چیپٹر ہے، اور صاحب ظاہر ہے میں نے تو اکابر ائمہ سے لیا ہے، کتب سے جو مصطلح الحدیث کے علم کے اوپر لکھی گئی کتب ہیں۔ تو لہٰذا حدیث کا ذخیرہ جو صحیح بخاری میں ہے تو وہ بالکل 100% درست ہے، صحیح ہے، مگر اس کے علاوہ بھی حدیث صحیحہ کے بہت ذخائر تھے جو باقی کتب میں ہیں۔ تو آج یہ 2 باتیں ہم نے مکمل کر لی ہیں۔ اب ایک نقطہ رہ گیا، انشاءاللہ وہ کل کی نشست میں کروں گا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اس بات کو سمجھ لینے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر احادیث صحیحہ صحیح بخاری میں تو ہیں ہی، مگر اس کے علاوہ بھی دیگر کتب میں ہیں، تو صحیح بخاری کا امتیاز کیا ہے؟ اس کو الگ سے مرتب کرنے یا تصنیف کرنے کی حکمت کیا تھی، ضرورت کیوں پیش آئی، یا اس کا ترہ امتیاز کیا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جو صحیح بخاری کی اپنی شان کو اجاگر کرتا ہے اور اس کی سگنیفیکنس کو کلیئر کرتا ہے، اور کتب حدیث میں اس کے مقام و مرتبہ کو نمایاں کرتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔